پاکستان میں احتجاجی سیاست جو ہے وہ پچھلے کچھ عرصے میں بڑی پاپولر ہے۔ عمران خان 2014 میں بھی ڈی چوک میں موجود تھے، اس کے بعد یہ مختلف شہروں کو بند کرنے کی سیاست بھی کرتے رہے، لاک ڈاؤن لاہور، لاک ڈاؤن فیصل آباد، لاک ڈاؤن اسلام آباد جب کرنے آئے تو چودھری نثار اس وقت وزیر داخلہ تھے، انہوں نے پورا یوز آف فورس کیا کہ پرویز خٹک جو لشکر لے کر آ رہے تھے پشاور سے وہ اسلام آباد میں داخل نہ ہو، لیکن پاکستانی سیاست سے یہ جو اسٹریٹ پاور کا استعمال ہے یہ اس کے بعد ختم نہیں ہوا، ابھی بھی وہ چل رہا ہے کیونکہ 8 فروری کے بعد پی ٹی آئی والے احتجاجی رخ کے اوپر ہیں، اور آج اس کے ہمارے پاس کچھ بیانات ہیں، میں آپ کو دکھانا چاہوں گا، جس سے یہ ابھی طے کرنا میرے لیے بڑا مشکل ہے کہ علی مین گنڈا پور کیا کرنا چاہتے ہیں اور باقی پارٹی ان کو کیا سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے، دیکھیے گا۔ اس دفعہ انشاءاللہ جب فیصلہ کن جنگ کے لیے ہم نکلیں گے تو اپنے گھروں سے ہم بتا کے نکلیں گے، اگر ہم واپس نہ آئیں تو بس ٹھیک ہے، ہمارے جنازے پڑھ لینا۔ کال میں اس دن دوں گا اس نوعیت کی جب مجھے یقین ہوگا کہ 3-4 لاکھ کا مجمع یہاں ہوگا، 15-20 ہزار کا نہیں ہوگا۔ انقلاب لائے بغیر مسائل حل نہیں ہوتے۔ یہ کام صرف سیاسی ورکروں کا نہیں ہے جو بسوں میں آتی ہیں 30-40 سر ایم پی اے لے آئے۔ سیاست میں پیسفل پروٹیسٹ سے معاملات تو حل ہو سکتے ہیں، اس کو جنگ کہنا اور قبریں کھد جائیں اور ہمیں دفن کر دینا، جنازے پڑھ دینا، یہ تھوڑا سا ایکسٹریمسٹ قسم کا ویو ہو جاتا ہے۔ شاہد صاحب آپ ہی سے چاہوں گا اس کا جواب، پیسفل طریقے سے چلیے، اپنا ایشو ریز کریے، میڈیا کے بھی اوپر عدالتوں کے بھی اندر آپ لوگوں کو فل ہم ایئر ٹائم بھی دے رہے ہیں، تو یہ والے الفاظ کا چناؤ گریز بھی کیا جا سکتا ہے، جنازے پڑھ لینا اور قبریں کھود لینا۔ جی دیکھیے، پہلے تو میں عابد شیر علی صاحب کے اس کے اوپر کمنٹس کرنا چاہتا ہوں۔ جی دیکھیے، بار بار یہ ہمیں ججز کی اگزامپل دیتے ہیں کہ ثاقب نثار، عمر عطا بندیال، کیا یہ ججز ہم نے اپوائنٹ کیے تھے؟ کیا عمر عطا بندیال نے رات کو 12 بجے عدالت نہیں کھولی تھی ہمارے فیصلوں کے خلاف؟ جی دیکھیں، ان کو وہی ججز سوٹ کرتے ہیں جو ان کے فیور میں فیصلے دیں۔ جی ہماری کیا جدوجہد ہے تحریک انصاف کی؟ ہم چاہتے ہیں کہ جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہو، وہ ایگزیکٹو کے نیچے کام نہ کرے، وہ آزادانہ فیصلے دے، ہمارے خلاف دے۔ لیکن یہ قاضی فائز عیسیٰ کر کے کیا گیا؟ آپ نے خود ایگزامپل دی ہے، تو ان لوگوں کی سہولت کاری کر کے گیا ہے، جو یہ چاہ رہے تو وہی فیصلے ہوئے۔ 63A کا دیکھیں این ٹائم پہ اڑا دینا کہ جب فلور کراسنگ اور ان چیزوں کا اس نے راستہ کھولا اور ہمارے 5 ممبران، فیصلہ انہوں نے صحیح کیا، ٹائمنگ از کنٹروورشل، فیصلہ آئین یہی کہتا ہے، جو آئین کے مطابق ہے فیصلہ، صرف اس کو روک سکتے تھے 25 اکتوبر تک، انہوں نے 25 اکتوبر سے پہلے کر دیا۔ اس سے پہلے بھی تو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا، اگر اس کی امپلیمنٹیشن کی اتنی جلدی تھی، مخصوص نشستوں کی کیوں نہیں امپلیمنٹ کرا رہے تھے؟ 90 دن انتخابات کا فیصلہ کیوں نہیں امپلیمنٹ کرا رہا تھا؟ جی دیکھیں، بہت سے ایسے فیصلے تھے جو قاضی فائز عیسیٰ نے امپلیمنٹ نہیں کیے۔ اور رہی بات تحریک انصاف کی پروٹیسٹ کے حوالے سے، جی دیکھیں مالک صاحب، پہلے یہ کہ ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا 8 فروری کو، آپ گواہ، پوری قوم جانتی ہے کہ لوگوں نے ووٹ تحریک انصاف کو دیا، ہمارے انڈیپینڈنٹ اراکین کو دیا، ہمارے آلو ٹماٹر پیاز کے نشانات ڈھونڈ کے پاکستانی قوم نے عمران خان تحریک انصاف کو منتخب کیا، ہمارا مینڈیٹ چوری ہو گیا، ہمارا لیڈرشپ ساری جیلوں میں، ہمارے کارکنان جیلوں میں، بدترین فسطائیت کا ہم نے مقابلہ کیا، بدترین کریک ڈاؤن کیا ہمارے پارٹی کے خلاف۔ ہمارے پاس راستہ کون سا بچتا ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کی 6 ججز نے لیٹر لکھا کہ جی ہمیں آزادانہ ہم فیصلے نہیں کر پا رہے۔ اسی طرح آپ کی نیچے جتنی بھی جوڈیشری ہے سب انفلوئنس ہو رہی ہے۔ ابھی میاں گل اورنگزیب نے جو ابھی ریسنٹلی 2 دن پہلے جج کے حوالے سے جو ریمارکس دی، آج بھی سن لیں آپ نے ان کے ریمارکس؟ آج میں نے نہیں سنے۔ آج انہوں نے جو کل کہا تھا، کل انہوں نے اس جج کے متعلق بہت سخت ریمارکس دیے تھے، آج انہوں نے اس جج کی موجودگی میں کہا کہ میں نے کل جو غصہ نکالا وہ بلا جواز تھا، مجھے نہیں نکالنا چاہیے۔ جی دیکھیے، لیکن بول تو دیا تھا انہوں نے نا، ہاں، لیکن آج انہوں نے اپنی عدالت کے اندر ہی وہ الفاظ واپس لے لیے۔ میں پوائنٹ احتجاج کے پوائنٹ کی طرف آ رہا ہوں۔ تو جب سارے راستے بند ہو، آپ کو جوڈیشری سے انصاف نہ ملے، الیکشن کی انکوائری نہ ہو، عمران خان صاحب قید حق میں جیل میں پڑے ہوں، لیڈرشپ یاسمین راشد جتنی بھی ہمارے پنجاب کی لیڈرشپ ہے وہ جیلوں میں پڑی ہوں، تو جب آپ کے پاس کوئی دوسرا راستہ بچتا نہ ہو تو پھر یہ پروٹیسٹ ہے کہ ہم پرامن پروٹیسٹ نہیں کر سکتے۔ جی دیکھیں مالک صاحب، عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کی پالیٹکس آپ اٹھا کے دیکھ لیں۔ میں آپ کو پروٹیسٹ سے تو روک ہی نہیں رہا، میں تو کہتا ہوں وہ ستارے جو ہمیں ایکسٹریمسٹ ویو کی طرف لے جاتے ہیں نا، قبریں کھول لو اور جنازے پڑھ لو، اس سے گریز کرنا چاہیے۔ پہلی بہت پولرائزیشن ہے معاشرے کے اندر، میں اس طرف آ رہا ہوں۔ جی دیکھیں، ہم نے 126 دن کا دھرنا کیا، آپ نے کور کیا، آپ نے ہمارے جلسے بھی کور کیا، آپ نے ہمارے پروٹیسٹ بھی کور کیا۔ ہماری پروٹیسٹ اور جلسوں میں فیملیز آتی ہیں، پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے،
सबसे पुरअमन प्रोटेस्ट, सबसे बड़े जलसे तहरीक इंसाफ ही नहीं किए। जी देखिए, हमें अदालत ने इजाजत दी कि आप इस्लामाबाद में जलसा करें, कभी एक जगह कभी दूसरी जगह पर, जाके संजानी में एक कोने में जगह दे दी। उसके बाद लाहौर में हम मीनार पाकिस्तान में करना चाह रहे थे, हमें लाहौर के कोने में जगह दे दी। हम लियाकत बाग रावलपिंडी में जलसा करना चाह रहे थे, हमें इजाजत नहीं मिली। हम जिधर जी मैं आपको श्योरिटी कराता हूँ, मैं गारंटी करता हूँ आपको कि ये हमें प्रोटेस्ट करना दे, जहां पे हमने प्रोटेस्ट की, जहां पे हम कॉल दी, ये एक कब भी टूटा ना तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूं।